في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. حضرات الجماعت سے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تھا. تمام مومن و مومنات دنیا سے گزر گئے ہیں. حاضرین کے مرحومین و مرحومات کے بہت اللہ. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حضرات سرکار سید الشہداء علیہ السلام پیغام کربلا کی نشر اشاعت میں صدیقہ صغریٰ جناب زینب کبریٰ کا کردار اس عشرہ زینبیہ کا موضوع ہے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ جب تک خدا کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم نہیں ہوگا، اور جب تک اس کی بارگاہ میں عظمت کی بنیاد پر سر نیاز خم نہیں ہوگا اس وقت تک شجاعت نہیں آ سکتی ہے، دلیری نہیں آ سکتی ہے. اور جب تک کہ شجاعت اور دلیری اور بہادری نہیں ہوگی اس وقت تک سب سے تعلق توڑ کے صرف خدا سے معاملہ برقرار نہیں کیا جا سکتا. اور عظمت کا احساس، خدا کی عظمت کا احساس اسی وقت ہوگا جب انسان کے اندر وہ عقل پائی جائے جس کے ذریعے سے وہ ابدی سعادت حاصل کر سکے. اور ابدی سعادت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب انسان عقل کو بندگی میں تبدیل کر دے. سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ کل کے اعلان کے مطابق مسجد سے قبل نماز کے بعد جو مومنین سوال جواب کی نشست میں آئے اور جو سوالات تھے اس کے جوابات دیے گئے اور الحمدللہ مومنین مطمئن رہے. یہ سلسلہ ہونا چاہیے. مسجد کا ایک اپنا خاص فرما ہوتا ہے، اسی فرمے میں خطیب بولتا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں بول سکتا. تو بہت ساری چیزیں وضاحت طلب ہوتی ہیں کہ جس کو حق ہے مومنین کا تو وہ پوچھے، اور مومنین کا جہاں حق ہے پوچھنے کا وہاں بولنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو متقن اور مستدل جواب بھی دے. عقل بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار اس آیت شریفہ کی عملی تفسیر ہے، عینی تفسیر ہے، اور اسی کا اثر یہ 40 کی مشی اور 40 کا مارچ ہے. آج الحمدللہ اس شہر میں بھی یہ 40 کے مارچ کی تاسیس ہوئی، 40 کی مشی کی تاسیس ہوئی. اچھا قدم ہے. امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو یہ کام ہونا چاہیے
لیکن دو چار باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پیغام صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں ہیں اس لیے یہاں بول رہے ہیں. یہ پیغام جو بھی اربعین کی مشی کی تأسی کر رہا ہے اپنے اپنے علاقے میں ہندوستان میں، ان سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے. دل کی گہرائی سے سمجھنی چاہیے، ٹھنڈک سے سمجھنی چاہیے، اپنے اوپر اعتراض نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کے طریقے کے عنوان سے سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ اربعین کی یہ مشی جو ابھی مشہور ہے یہ کوئی 10 سال 20 سال پرانی چیز نہیں. اس کی تاریخ تقریباً 1000 سال پرانی ہے. 1000 سال پرانے ہو گئے. نجف کے فقہا مراجع کی یہ تاریخ رہی ہے. نطقت اربعین کے موقع پر یہ 10 سفر سے 20 سفر کے درمیان کے ہر 4 شنبے کو بدھ کے دن جب حوضہ تعطیل ہوتا تھا درس، تو شام سے فقہا پیدل سفر کرتے تھے اور شب جمعہ کربلا پہنچتے تھے. یہ پرانی تاریخ رہی ہے فقہا کی. اور اربعین کے زمانے میں فقہا کے تمام فقہا کی یہ روش رہی اپنے اپنے زمانے میں جو مراجع تقلید رہے ان کی بھی یہ روش رہی کہ اربعین میں نکلتے رہے. اور یہ 1000 سال پرانی روش کا ہی اثر ہے اربعین کا جلوس. جو اربعین کے جلوس نکلتے ہیں یہ انہی علماء کی تاثیر جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے جو جلوس نکلتا ہے ہر جگہ چیلوں کے دن یہ انہی علماء کی تاثیر جو مشی کی صورت میں تھی. لیکن اب جو یہ عام ہو گیا ہے اور اس عام کی پیشن گوئی بھی کی تھی، کیوں اس کو عام کرنے کے پیچھے راز ہے. ان عقلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عقیلہ بنی ہاشم کے کمال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ 10-22 کے خاتمے کے زمانے بلکہ 22 کا زمانہ تھا، صدام کے ہٹنے کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے بعد یہ عام ہوا ہے سلسلہ. تو عام ہونے سے پہلے آیت اللہ العظمیٰ بہجت آل اللہ مقامہ نے یہ تاکید کی تھی لوگوں کو کہ اربعین کی مشی میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جایا کرو. کیوں جایا کرو؟ اتنا جاؤ کہ ساری دنیا کے کان میں حسین پہنچ جائے. اتنا جاؤ کہ ساری دنیا کے کان میں حسین آ جائے. نہ چاہتے ہوئے بھی حسین لوگوں کے کانوں میں آ جائے. آج یہ اربعین کی گیدرنگ کو انٹرنیشنل میڈیا جو چھپا رہا ہے اس کا بنیادی راز یہی ہے کہ لوگوں کے کان میں حسین نہ آنے پائے. اصل بنیادی بات یہ ہے حسین لوگوں کے کانوں میں نہ آئے. ورنہ وہ میڈیا آپ دیکھیں کہ جو گائے بھینس کی خبر کو بریکنگ نیوز بنا کے دیتا ہے، ایک گائے پیڑ میں گر جائے تو وہ بریکنگ نیوز بنا دیتا ہے. ایک لال بیگ یا کلکتہ کہیں پر پڑ جائے، چھپلی اور لال بیگ میں لڑائی ہو جائے تو وہ بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. 10 آدمی کہیں پر کھڑے ہو کے ایسی انہونی کر دے تو بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. اس میڈیا کو 1 کروڑ کا مجمع سمجھ میں نہیں آتا ہے، 2 کروڑ کا مجمع نہیں سمجھ میں آتا ہے، 3 کروڑ کا مجمع نہیں سمجھ میں آتا ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ کیوں چھپاتا ہے؟ اس لیے چھپاتا ہے کہ لوگوں کے کان میں حسین نہ ہو، لوگوں کے شعور میں حسین نہ ہو. مریم آیت اللہ العظمیٰ بہجت اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ جتنا زیادہ ہو اتنا اربعین کے مارچ میں اربعین کی مشی میں جاؤ تاکہ ہر ایک کے کان میں حسین پہنچ جائے.
تاکہ آنے والا جب دیوار کعبہ پر ٹیک لگا کے کہے ایھا الناس انا ابن حسین ابن علی الذی قتلوه وقشعنا، اے لوگوں میں اسی حسین کا بیٹا ہوں جسے پیار کا شہید کیا گیا، تو سر پہ کان میں حسین ہے، ہر ایک میں ضرور ہے جو الذی میں کہا جاتا ہے وہی حسین جو علی والے ہیں، وہی حسین جن پہ کروڑوں لوگ جاتے ہیں، اتنا محتاج حسین ہونا کہ میڈیا چاہے بھی وہ چھپا نہ سکے۔ سلامات محمد وعلی محمد۔ اربعین کی مشق شیعت کی پہچان ہے، شیعت کی علامت ہے۔ شیعہ کیسا ہوتا ہے یہ اربعین میں متجلی ہوتا ہے۔ وہ جو مشی ہے نجف سے، صرف نجف سے نہیں، نجف سے تو ہم لوگ جانتے ہیں، بصرہ سے بھی لوگ آتے ہیں، ہر طرف سے لوگ پیدل آتے ہیں۔ ہم کو اگر پس یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ جو روش ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو چہلم کے دن جلوس نکالتے ہیں وہ وہی ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی مشی کی تحصیل ہے، لیکن اب جب مشہور ہو گیا ہے اور ہم الگ سے احساس کربلا یا سفر عشق یا ان سب کے عنوان سے نکال رہے ہیں، تو ہم کو سب سے اہم جو چیز ہے اس کو پیش کرنا ہے کہ جس سے شیعت دنیا کے سامنے ہمارے علاقے میں جلوہ نما ہو۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے، فقط نکلنے پر توجہ نہیں دینی ہے کہ 100 آدمی نکل گئے۔ 100 آدمی کا نکلنا کمال نہیں ہے، اتنے نکلے یا جتنے نکلے اتنے مؤثر ہو کہ ہر ایک حسین کی آواز سن سکے۔ اس لیے کہ آخری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسین کی طرف متاثر کرنا ہے۔ ہم اگر احساس کربلا نکال رہے ہیں، ہم اگر سفر عشق نکال رہے ہیں، ہم اگر اربعین کی مشق اور اربعین کے مارچ کی تاثیر کر رہے ہیں، تو جو وہاں ہو رہا ہے وہ سب یہاں حتی الامکان کوشش کرے ہمارا جوان نکلے تو وہ ایسے چلے کہ عزادار لگے، ہماری خاتون نکلے تو وہ ایسے حجاب میں رہے کہ لگے کہ زینب کبریٰ کی نمائندہ ہے۔ اس لیے کہ ہماری خواتین کا، ہماری لیڈیز کا حجاب وقت یزید کو تماشا ہے۔ اگر ہماری عورتیں نکلتی ہیں حسینی مشی پر، نکلتی ہے اربعین کی مشی پر، احساس کربلا کا جلوس لے کے، احساس مشی کا جلوس لے کے، اور ان کا مناسب پردہ نہیں ہے، تو یہ زینب کبریٰ کا پیغام عام نہیں ہے، کسی اور کا پیغام عام ہوگا۔ نکلنا کمال نہیں ہے، زینبی انداز میں نکلنا کمال ہے۔ ایک سلام دیں گے محمد وعلی محمد۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کام کرنا کمال نہیں ہے۔ اگر زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم کے ماننے والے ہو تو کام کی کیفیت اہمیت رکھتی ہے، کام کی کوالٹی۔ کوئی بھی کام کرو، یہ بات کسی انگریز فلاسفر کے ذریعے سے مشہور کی جاتی ہے، لیکن اگر ہے رسول خدا کی کہ اگر تم جھاڑو دینے والے ہو، جھاڑو دے رہے سڑک پر، تو تم اگر اسلام کے حسین کے ماننے والے ہو، کوئی بھی کام ہو وہ اس کی طرف منتظر میں دکھاتی جاتی ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کی حدیث۔ اگر تم جھاڑو دینے والے ہو، تمہارا کام جھاڑو دینا ہے، تو تم ایسی جھاڑو دینے والے بنو کہ ساری دنیا میں جب کہا جائے جھاڑو دینے والا تو صرف تمہارا نام لیا جائے۔ یعنی جو جاب تم کر رہے ہو اس جاب کے وفادار بنو،
جو اپنے ذوق کا وفادار نہیں ہوتا ہے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے. سلامات دیکھیے محمد رسول خدا ایک قبر بنانے کے بعد اس کو درست کر رہے تھے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی چاروں طرف سے لگے تھے. کسی نے رسول اللہ سے مذاق میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس قبر میں اتنا لگے ہیں, مردہ قبر سے نکل کے بھاگے گا نہیں, اب نکلے گا نہیں, اب اتنا کہا تمہیں پریشان ہو رہے ہیں اس قبر سے, کیا کہا رسول اللہ نے؟ ایک سوال ایک فرد کا تھا, رسول اللہ نے سب کو جواب دیا رحم اللہ عمران من عمل فاحسنا, اللہ رحم کرے اس انسان پر جو کوئی قدم اٹھائے تو پرفیکٹ قدم اٹھائے, اس میں کوئی نوچ نہیں ہو, اس میں کوئی کمی نہیں نکال سکے, اس لیے کہ زندہ جگر خاراتی نسل میں تو کمیاں ہو سکتی ہے, لیکن جو بالغ زہرا کی نسل کو فالو کرنا ہے, جو اپنے ابھی میں رابطے میں چلنا ہے, اگر اس کے کام میں کمی ہے تو وہ اپنا نہیں ہوگا, باقرا رکھنا ہوگی. سلامات دیکھیے محمد والے محمد جو بھی نکلے یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ اپنے گھر میں ہیں اس وقت تک آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں, اپنی ماں کے فرزند ہیں, اپنے خاندان کی ایک فرد ہے. لیکن جیسے ہی جلوس میں آپ کالا کپڑا پہن کے آئے, اب آپ نہ کسی باپ کے بیٹے ہیں, نہ کسی ماں کے فرزند ہے, نہ کسی نسل کی فرد ہے, آپ کا ایک نام ہے حسین. کوئی جلوس میں جائیے, اتنی دیر تک جلوس میں رہیے جب تک آپ کا رابطہ حسین سے باقی ہے, اتنی دیر تک جلوس میں رہیے. نام حسن نبی ہے کہ مستحب کام اتنی دیر تک انجام دے جتنی دیر تک تمہارا رابطہ تمہارے خدا سے باقی رہے. جہاں رابطہ ٹوٹے وہاں سو جاؤ, کوئی اور کام کرو. اس لیے کہ دعا پڑھنا تہذیب نہیں ہے, دعا کرنا تہذیب ہے. جب تک دعا کے الفاظ اور تمہارے رب کے درمیان رابطہ رہے اس وقت تک رہو. یہاں ادھر ادھر سفا پلٹنے کی نوبت آ جائے چھوڑ دو, اس لیے کہ اب تمہارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے. عظیم ترین مستحب آزاداری جب سڑک پر نکل رہے ہو تو اتنی دیر تک جتنی دیر تک آنکھوں میں آنسو رہے سڑک پر ہو, اتنی دیر تک جتنی دیر تک اپنی مسکراہٹ کو روک سکو سڑک پر ہو, اتنی دیر تک جتنی دیر تک کسی کے بغل میں اور گردن میں ہاتھ نہ ڈالو اس وقت تک سڑک پر ہو. جتنی دیر تک ماتم کر سکتے ہو اتنی دیر تک سڑک پر ہو. جہاں دکانوں پر دکھائی دینے لگے, جہاں بازاروں میں دکھائی دینے لگے, جہاں بات چیت کرنے لگے, جہاں پان پوران اور موٹی چیزیں کھانے لگے, سمجھ میں جہاں سے رابطہ ٹوٹا, جہاں سے رابطہ ٹوٹا, ہر جاؤ مسائلیوں کو بدنام نہ کرو. ایک سلام دیکھیے محمد یہ کہ تمہارا ایک قدم ابھی جلوس آ رہا, جتنے جلوس ہے سب کے لیے پر تم فرد نہیں ہو تو نکل رہے ہو تو ایک نمائندگی لے کے نکل رہے ہو. ہر قدم تمہارا حسینیت کو پہچاننے والا ہے. یہ بازار جو جلوسوں میں سجتے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں سجتے ہیں, یہ بازاریوں کے لیے سجتے ہیں جو نہیں بازار میں تھے. تمہارے لیے جو ہے جلیل کا منظر وہ ماتم ہے, وہ عزاداری ہے, وہ سینہ گری ہے, وہ آنسو سے چمکتے ہوئے دیکھے کوئی کہ عزادار جا رہا ہے, مت ہے کہ یہ فیسٹیول ہے جو حسین کے نام کا منایا جا رہا ہے. سلامات دیکھیے محمد عقیلہ کے پیرو بنو,
तब तुमको समझ में आएगी कि किस तरीके से बात यह है कि हुसैनियत नाम है खुदा का पैगाम को। आकलुन्नास की गुफ्तगू हो गई, सारी अकलें जिसके पास मौजूद है उसकी गुफ्तगू हो गई। अब इन सब के दर्जे कमाल तक पहुंचने का नाम है अकीदा। हमको अक्ल अकीला बनी हाशिम से कसते, अकीला बनी हाशिम की अक्ल वो अक्ल है जिसका खुलासा अपने मौला की इताअत है। जिसके यहां अपने मौला की गुज़श्ता हदीसों में बयान कर चुका हूं कि इताअत अक़लुल नास की अलामत है, तो अकीला जो होगी उसमें इताअत पाई जाएगी। आप जो बातें मज़ाक किसी भी जानब कुबरा सलामुल्लाह अलैह की खुसूसियत ही है, इनके मसाइब ही फज़ाइल हैं। इताअत सबसे बड़ी अलामत है अकीला बनी हाशिम की, जो राह कूफा और शाम और राह करबला में दिखाई थी। आप मुझे बताएं एक बात, खुदा ना खास्ता अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अभी यहां शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, आप हमसे पूछिएगा मौलाना साहब इजाजत है बाहर चले गए, पूछेगा कोई? भागेगा? क्यों भागेगा? इसलिए कि हर एक जानता है कि जान बचाना वाजिब है। इतना मसला सबको मालूम है शरीयत का कि अगर कहीं आग लग जाती है तो जान बचाना वाजिब है। छोटे छोटे बच्चे को यह मसला मालूम है, ज़ैनब कुबरा को यह मसला मालूम नहीं था। जब खैमे में आग लग रही थी तो सैदानी को मालूम था कि नहीं मालूम था? अकीला, अकीला किसे कहते समझो, इताअत किसे कहते समझो। इमामत की इमामत का सबसे पहला सवाल यह है, बेटा इस खैमे में जल को मर जाए या जान बचा के बाहर निकल जाए। जो शरीयत शनाज़ ज़ैनब कुबरा है वो वक्त के इमाम से एक मामूली सा मसला पूछ के बता रही है कि ज़ैनब कुबरा अकीला के दर्जे पर फायद है, लेकिन मामूली तरीन मसले में भी वक्त के इमाम के हुक्म की पाबंद है। जिसके पास ज़ैनब कुबरा की अक्ल होगी वो कभी अपने दिल का कदम नहीं उठाएगा, अपने ख्याल का कदम नहीं उठाएगा, जो मौला चाहेगा वही कदम उठाएगा। एक सलामत देखिए मोहम्मद आप देखें अकीला बनी हाशिम इंसान जब अपनी इज्जत को अपने अल्लाह के हवाले कर देता तो वो अकीला के दर्जे पर पाया जाता। आप देखें हमें अल्हम्दुलिल्लाह जब से आए आप इज्जत से नवाज रहे, अल्लाह की मेहमान नवाजियों को और सलामत रखे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम यहां हमें तमाचे मारने लगे, बिल्कुल कोई बात बुरी लगी, दो तमाचे इधर से चार तमाचे इधर से, तो हम फिर कुछ बोलने के लायक बचेंगे? इज्जत जाओ हमारी, वहां हमें बुरे तरीके से जलील कर दिया जाए तो वहां हम फिर ताकत होगी हमारी बोलने की? होगी ताकत? होगी ताकत?
اور جہاں ہم رہے ہوں شہزادے، اور جہاں مجھے میری بہن کو کہا جاتا ہو شہزادی، سن 40 کے کوفے میں آپ چلیے، سن 36 کے کوفے میں آپ چلیے، مدینے کی زینب کو دیکھیے کہ جب جاتی ہے روضہ رسول پر تو حسن و حسین کو حکم ہے کہ دن میں لے کے نہیں جاؤ گے روضہ رسول پر، رات میں لے کے جانا، اور سنو جب روضہ رسول تک پہنچنا تو روضے کے اندر کی شمع کو گل کر دینا تاکہ فاطمہ کی جائی کی قامت کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ انشاءاللہ کل ہم پردے کے عنوان سے راز کیا ہے پردے کی مخالفت کا، اور ادھر راز کیا ہے پردے پر اتنے اصرار کا، انشاءاللہ کو کل عرض کریں گے۔ کیا لے کے آئی ہے زینب کبریٰ شام سے، انشاءاللہ کل آتے ہی نہیں کیا۔ تیسرے میں جب 36 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی، کہ خواتین کو مدینے سے لے کے آؤ، تو جب پہنچے ہیں جناب زینب اور کاروان کو لے کے تو عصر کا وقت تھا، دروازہ کوفہ کو پہنچے، پیک بھیجا کہ جاؤ جا کے بابا سے پوچھ کے آؤ کہ زاہد کوفہ ہو جائے، کہا نہیں رات ہونے دو، رات کے سناٹے میں ثانیہ زہرا کو لے کے کوفے میں داخل ہونا۔ یہ سن 36 کی جانب کیسی ہے کہ جو خاتون جناب زینب کے درس تفسیر میں جاتی ہے وہ فخر کرتی ہے کہ آج شہزادی زینب کے درس تفسیر میں، اور ایسے درس تفسیر میں شرکت کرنے والی عورتیں ہیں، لیکن ایک شخص ہے جس کا گھر جناب زینب کے گھر سے متصل ہے، ہمسایہ ہے، دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے۔ کہتا ہے 4 سال تک جو زینب کوفے میں رہی، 4 پونے 4 سال تک، تو میرا گھر زینب کے گھر سے متصل تھا، اس چند برسوں میں نے ایک آواز بھی زینب کی نہیں سنی۔ ایسی خاتون اب یہاں اس کو رہنے گی، ہم خطیب ہیں آپ سننے والے، خطابت کی چند شرطیں، جب تک کہ وہ خطابت کی شرطیں نہیں پوری ہوں تو یہ خطابت نہیں کر سکتا۔ کچھ شرطیں جسمانی ہیں، کچھ شرطیں روحانی ہیں، اور کچھ شرطیں ایٹماسفیئر کی ہیں۔ جسمانی شرط یہ ہے کہ جو بہت بھوکا ہوگا وہ تقریر نہیں کر سکتا، جو بہت پیاسا ہے وہ تقریر نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، یہ مجلس پڑھتے پڑھتے جو خطیب پانی پیتا ہے، صلوات بھیجیے اور محمد والے، یہ ابھی جو ہم نے پانی پیا، کیا 1 گھنٹے سے ہم لوگوں نے پانی نہیں پیا کہ مجلس کے لیے آئے نا تو پانی پی کے آئے تھے۔ کیوں پانی پیا؟ اس لیے کہ حلق سوکھنے والا، اور اگر کوئی 24 گھنٹے کا پیاسا ہو پیے گا، پڑے گا، بہت تھکا ہوا ہو، 3 دن سے سویا نہ ہو، پڑے گا۔ یہ جسمانی شرائط نہیں پڑ پائے گا، نہ سب سے زیادہ بھوکا، نہ پیاسا، نہ تھکا ہوا۔ کسی کا جوان بیٹا مر جائے، بڑے سے بڑا خطیب حضوری ہو، طریق اللسان ہو،
فرفر بولنے والا ہو، اس کا جوان بیٹا مر جائے، اس سے آپ سب کو مسائل پڑھ پڑھ کے رلانے والا ہو، اس سے کہیے کہ تم اپنے بیٹے کے جنازے کا مسائل پڑھ دو. نہیں پڑھو. کسی کی ماں مر جائے، کسی کا بیٹا مر جائے، نہیں ہو سکتا. ایٹماسفیئر جہاں پڑ رہا ہے، جس مجمع سے خطیب مخاطب ہے اس مجمع کا خطیب کی فکر سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. جب تک کہ خطیب کی فکر سے مجمع ہم آہنگ نہیں ہوگا، اس وقت تک خطیب آگے نہیں بڑھ سکتا. خوشی کی بزم میں غمی کی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، اور غم کے بزم میں قصیدہ نہیں پڑھا جا سکتا. آپ غمزدہ ہو، پورا مجمع تالیاں بجا رہا ہے، آپ نہیں بول سکتے. مناسبت جو حالات ہیں اسی کے مطابق، فکر کے مطابق، شعور کے مطابق یہ سب ہو، جب تک کہ مجمع ڈراپ سائلنٹ نہ ہو. اس وقت تک دیکھیے کتنے ہم آتن دیش مجمع چل رہا ہے، تو ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. لیکن اگر یہاں سے کوئی بولنے لگے، یہاں سے کوئی بولنے لگے، ادھر سے کوئی بولنے لگے، ادھر سے کوئی بولنے لگے، خطیب پڑھ جائے گا. ان تمام شرطوں کے ساتھ جہاں پر خطیب بیٹھا ہے اس جگہ کا ساکن ہونا ضروری ہے. اب جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ منبر اگر ایسا ہو کہ بس ادھر ہوئے تو ادھر، ادھر ہوئے تو ادھر، بول پائے گا؟ بول پائے گا؟ نہیں بول پائے گا. خطیب ہمت نہیں ہوتی بول پائے، اس لیے کہ وہ اسی کو سنبھالنے میں لگا رہے ہیں. موضوع کی مناسبت، تیاری جب تک کہ مطابق نہ پڑے تو ایسی پیپر کی آتا رہے گا جیسے ہوتا بات جگہ. اب ان تمام شرطوں کو صدیقہ صغریٰ پر اپلائی کیجیے. پوچھے ہو جسمانی لحاظ سے کتنے دن کی پیاسی ہے کسی کو نہیں معلوم. 7ویں سے تو علی اکبر جاتا تھا، پانی تو 4 محرم کو بند ہو چکا تھا. بچہ تجھے پانی 7 محرم کو ختم ہوا ہے، کب سے پیاسی نہیں معلوم، کب سے بھوکی. جسمانی اعتبار سے نہیں معلوم. حسین کی پیاس کی انتہا تو معلوم ہے، علی اکبر کی پیاس کی انتہا تو معلوم ہے، عقیلہ بنی ہاشم کی پیاس کا بھی نہیں معلوم. جو کربلا میں شہید ہوا اس پہ جانے کا اوسر نوٹ فرمایا، لیکن زینب کبریٰ کی پیاس کبھی بھی کسی کو نہیں. کل آپ نے سنا، 2 دن پہلے سنا آپ نے کہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی تھی، کسی کو نہیں پتا کب سے بھوکی زینب، کب سے پیاسی زینب. یہ جسمانی اعتبار سے یہ کسی کا مر گئے، جس کے چاہنے والے حبیب جیسے ہو، حور جیسے ہو، زہر قیم جیسے ہو، یہ سب الگ الگ. اور پھر 18 کے 18 جس میں حسین جیسے ہو، جس میں عباس جیسے ہو، جس میں علی اکبر جیسے ہو، اس میں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جب شہزادی تھی تو یہ حالت، اور 11ویں کو رات میں دروازے کوفہ پر قافلہ پہنچا ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے پسر ساتھ کی طرف سے کہ قافلہ پہنچ گیا ہے، بارش کریں. کسی نے کہا نہیں، دن ہونے دو، دن چڑھنے دو، جب بھیڑ ہو جائے تب بے پجامہ اونٹوں پر بے مقلو چادر زینب چلانا. مجمع
جس سے مخاطب ہے زینب کبریٰ سلام العقیلہ بنی ہاشم، جس سے مخاطب ہے سیدانی، وہ تالیاں بجا رہا ہے، یہاں آنسوؤں کی برسات ہے، ماحول ایسا کہ شام میں تو کھڑے ہو کے رونے میں جگہ ساکن تھی، لیکن کوفے میں ان آپ جانتے جب اس پر مہنگی ہوتی ہے تب تو وہ ہلتا ہے، جب ان پر قجامہ نہ ہو تو وہ تو ایسے ہلتا ہے کہ اپنے کو بچانا مشکل ہے۔ اچھا مجمع کی صورتحال، دو لوگ یہاں با، چار لوگ وہاں با، 5 بازار ہے، بازار یہ تو اپنی جگہ پر کوئی مثال ہے، ادھر اونٹ، ادھر گھوڑے، ادھر جانور، ادھر اونٹ کی دھرتیاں، یہ آپس میں ہوتی آوازیں، یہ سب ماحول ایسے ماحول میں کبھی سے کبھی مرد ہو، دلیر سے دلیر مرد ہو، ساون سے ساون مرد ہو، اگر مرد بھی ہوگا اور شجاع بہادر دلیر ہوگا تو خون پھوٹ کے مر جائے گا، بول نہیں پائے گا، لیکن جس میں دل میں عظمت الہی ہو کر جاتی ہے، جو حقیقت الہی کے درجے پر فائد ہوتا ہے، جو اپنے بنی ہاشم زینب کبریٰ کی صورت ہوتی ہے، وہ سب کچھ بھول جاتی ہے، وہ ذلت کو ذلت نہیں کرتی، وہ عزت کو عزت نہیں کرتی، اب ضرورت ہے تفرق کی، اب ضرورت ہے عقیلے بنی ہاشم کے کمال کو دکھانے کی، یہ مجمع نہیں ہے جو چپ ہو جائے، اس مجمع کو عالمی شعور میں کھانا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے، فاشارت، اب بولنے سے تو سننے والا نہیں ہے، زینب جس سے کہیں چپ ہو جاؤ کوئی نہیں چپ ہوگا، اب ضرورت ہے عقیلہ کا تصرف دکھانے کی، فاشارت زینب کبریٰ نے ایک اشارہ کیا، خاموش فحبست الانفاس وسکنت الاعراق، جیسے ہی اشارہ کیا ویسے ہی سانسیں گھل گئی، ان کے گردن میں بندی ہوئی بندیاں خاموش ہو گئی۔ یہ ہے سیدانی، یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم، اور آپ جو رب اللسان ہو، آپ نے کبھی سوچا جو زینب عقیلہ بنی ہاشم کسے کہتے، وہ زینب کبریٰ جو کربلا میں اتنا روئی، جو کوفے میں اتنا روئی، جو شام میں اتنا روئی، جو زندان شام میں اتنا روئی، آنسو ام المصائب بنا گیا ان کو، کیا سبب ہے کہ کوفے میں رونے والوں پر ان کے آنسو کی مذمت کر رہی؟ عقیلہ بنی ہاشم کو پہچانو اور ہر ہمدردی کے جملے کو حسینیت مت سمجھو، ہر رونے والے کو حسینی مت سمجھو، وہ آنسو چاہیے جو عقیلہ بنی ہاشم چاہتی ہے، وہ آنسو جو ظلم کو خوفزدہ نہیں کر سکتا، وہ کوفہ کے غداروں کا آنسو ہوتا ہے، وہ آنسو جو پانی بنانے والے میں رونے کا مقبول لگے، وہ زینب کبریٰ کا آنسو ہوتا ہے۔ سالانہ محمد محمد یہ مت پڑھاؤ، یہ مت سکھاؤ کہ رو لیا رونے والے کی شکل بنا لیا تو جنت واجب ہو گئی، یقیناً واجب ہے، یقیناً واجب ہے، جو اس میں شک کرے اس پر خدا کی لعنت، شکل بنائے وہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر دل میں حب علی ہے تو تمہارے پاس جنت ہے، یہ مت بتاؤ کہ یہ کرو گے تب جنت ملے گی، نہیں بھی کرو تب بھی جنتی ہو۔ کسی نے مولا کہا مولا دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت بھیج دے، کہا مگر تم جنت میں نہیں بیٹھے ہو، کہا مولا مرنے کے بعد جنت ملتی ہے،
کہا ہم سے محبت نہیں کرتے؟ کہا مولا یہی تو زندگی کا سرمایہ ہے. کہا پھر تم جنت میں بیٹھے ہو. یہ مت بتاؤ کہ جنت کیسے ملے گی. اس لیے کہ پیدائشی جنت ملی ہوئی ہے. یہ ماں نے جو دودھ پلایا ہے اسی میں جنت دے دی ہے. یہ آنسو بہا بہا کے جو تم کو لوڑیاں دی ہے جنت دے دی ہے. اب یہ مت بتاؤ کہ روزے روزاؤ گے تو جنت مل جائے گی. نہیں, یہ کوئی کمال ہی نہیں ہے کہ جنت ملے گی. یہ بتاؤ کہ ملی ہوئی جنت بتائی کر دے جاؤ. سلام محمد. لیکن یہاں یہ روشنی ہے, یہ روشنی ہے. میں آپ کو کہوں یہ روشنی اور آپ کو دے دیں گے تو آپ کہیں گے کہ ملی ہوئی روشنی, یا آپ مجھے کیا دیجیے گا؟ یہ جگہ نہیں ہے, آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ اگر آپ مل جائیں بڑے ہنرمند ہیں تو یہ بتائیے کہ سب جگہ کی لائٹ چلی جائے تو یہاں کی روشنی کیسے رہے, یہاں کی روشنی کیسے بچے یہ بتائیے گا. سب جگہ اگر بلائٹ آؤٹ ہو جائے تو امام باڑے کی لائٹ نہ جائے. یہ ہنر ہے کہ یہ نہ بتاؤ جنت کیسے ملے گی. اسی لیے امام نے کہا تم کو جنت میں بیٹھے ہو, خدا خدا کرو کہیں تمہاری بدامانیوں کے نتیجے میں تمہیں جنت سے دھکا نہ دے دیا جائے. جنت مت جگاؤ جو ملی ہوئی ہے. یہ جنت برباد کیسے ہوتی ہے یہ بتاؤ. جنت اس وقت برباد ہوگی جب سب سے آنا سے چلے ماری دیا چلی گئی جنت, ماں کو بھولیا دے دی چلی گئی جنت, محلے والوں کو ستا دیا چلی گئی جنت. جنت ملی نہیں ہے بچانے کا ہنر کی زینبی انداز میں دکھاؤ, آنسو سکینہ کو انداز میں بتاؤ جو ظلم کی دیواروں کو ہلا رہی, جو تمہارے اندر کے دل کو نہ توڑ سکے. وہ آنسو نہیں ہے, وہ مظلومیت کا اثر ہے, تمہارا کمال نہیں ہے. تمہارا ہمارا آنسو کمال نہیں ہے, حسین کی مظلومیت کا اثر ہے کہ آنسو ٹپک رہے ہیں. اگر آنسو ہے تو اپنے دل کے سمندروں میں جو گھس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توحید میں بدل دو تب یہ آنسو ہے. یہ ہے عقیدہ بنی ہاشم کے آنسو کا حل, یہ ہے سکینہ عقیدہ بنی ہاشم کے آنسو کا حل. اگر کہتے ہیں دنیا مظلومیت کے بہانے سے حکومتیں لے لیتی ٹھیک نہیں, جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا 2002 میں انہوں نے مظلومیت کا ڈھونگ رچا اور اس مظلومیت کے ڈھونگ میں ڈھونگ جلائی گئی اور آج حکومت پر قابل مظلومیت کا بہانہ بنا لی. نے سوچا دنیا مظلومیت کے ڈھونگ رچا کے حکومتیں حاصل کرنے کی ہے. تمہارے پاس 1400 سال سے حقیقی مظلوم ہے, تم اپنا مسلم حق بھی نہیں لے مانے ہو. سبب یہ ہے کہ دعائیں تمہیں پبھی کو اس کو بجلی میں مارا رہی مستلا ہو رہی دعا جس کا اپنا آنسو ہے. جب تک آنسو رب رہے گا روان رہے گا اس وقت تک اثر نہیں ہوگا. آنسو کو اپنا بناؤ, دل کے دلوں میں بڑا ہو اپنا حق ہو. سلام محمد علی محمد. سکینہ سے پوچھو, سکینہ سے پوچھو کیسے آنسو بہایا. ہم کیا سوچتے ہیں وہ ننھی سی جان جو زندان شام میں رو رہی تھی وہ کوئی معمولی بچی تھی. جب گھرانے کا علی اصغر بھی مسکراتا ہے تو قاسم کے انداز میں, دیکھیے علی اصغر عقیلہ ہے, بتا چکے ہیں آپ کو.
یہاں کوئی سب عقیدہ کے درجے پر فائز ہے. بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی آدمی نئے نئے بچے دنیا میں آئے. اللہ تمام بے اولاد لوگوں کو صاحب اولاد کرے. بچے کی سائیکالوجی آپ دیکھیں. جب چھوٹے بچے کو جو 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ اس قسم کے آس پاس کو ہوتے ہوئے میٹھی چیز زبان پہ چٹائیے تو وہ مٹھاس کا اظہار اپنی زبان کو اپنے لبوں پر پھیر کے کرتا ہے. شعور علی اکبر دیکھیے جو بچہ دیکھیے نا جو بچہ آئی بیٹھا ہے نا اٹھتا سا یہ کیا اور چھوٹا بچہ کوئی نہیں آئیے اس کو چٹکی کاٹیے بابا تو وہ رونے لگے گا. عقیلہ ہے علی اکبر. عقیلہ اسے کہتے ہیں جو ظلم کی جو دشمن کی مخالفت کرے. کہا نا عقل الناس پرسوں کو مجھے کو بتایا تھا نا عقل الناس کون ہے؟ من عرف عدوہ جو اپنے دشمن کو پہچانے فعصاہ ہو اس کی مخالفت کرے. کام وہ کرو جس سے دشمن طلب جائے بولو تمہیں قتل کر دے. اگر علی اصغر رو دیتے تو یہ فطرت کا تقاضا تھا. ہر بچہ چٹکی کاٹنے پر روتا تو جائے گا 3 بال کا تیر. ہر ایک کہتا بچہ روتا نہ تو کیا کرتا. لیکن علی اصغر ہے زینب کے عقیلہ عقیلہ بنی ہاشم کی آغوش میں رات بھر علی اصغر رہے ہیں. تو علی اصغر کو عقیلہ بنی ہاشم کا کردار دکھانا ہے. اگر روے علی اصغر تو دشمن خود ہو جائے گا. علی اصغر نے کہا ہم ہیں عقیلہ زینب کبریٰ کی آغوش میں رات گزاری ہے. رباب عقیلہ کا ہم نے ڈھونڈ لیا ہے. ساری فطرت کے خلاف ہوگا کام. تیر چلے گا دشمن کی طرف سے. دشمن روئے گا علی اصغر ہنسے گا تاکہ پتا چلے تیر چلانے والا ہار گیا تیر کھانے والا جیت گیا. یہ منہ پر علی اصغر زبان نہیں بول رہے تھے بلکہ کربلا کے قاسم کو مخاطب کر رہے تھے. بھیا قاسم تمہارے پاس زبان تھی تم نے کہہ دیا اہلا من الاصل موت شہد سے زیادہ شیریں. بھیا میرے پاس زبان نہیں ہے لیکن ہم اپنی زبان کو زبان بنا لیتے. اے بھیا تم نے کہا موت شہد سے زیادہ شیریں. میں زبان پھیر کے بتاؤں گا موت میں بہت مٹھاس ہے اور مٹھاس جب تیر لگے گا تو بتاؤں گا کہ بھیا دیکھو شہد سے زیادہ شیریں موت کبھی نہیں. جس گھرانے کا علی اصغر اتنا باشعور ہو اس گھرانے کی سکینہ کتنی باشعور ہوگی. سکینہ بھی عقیلہ ہے. سکینہ نے آنسوؤں کو اسلحہ بنانے کا ہنر سکھایا. آنسوؤں کو اسلحہ بناؤ وسلاح کہ یزید کا دل پسیج گیا تھا اس لیے اہل حرم کو اس کو رہا کر دیا تھا. اس کا دل کیا پسیجے گا. کربلا کے بعد اس نے مدینے کو تاراج کیا. کربلا کے بعد اس کو خانہ کعبہ میں آگ لگائی. یہ ہے اس کا دل تھوڑی پسیجا تھا. یزید کا دل نہیں پسیجا تھا. حالات سے مجبور ہو کر اہل حرم کو رہا کیا تھا. بغاوت کا خدشہ ہو گیا تھا. یہ بغاوت کا خدشہ کس وجہ میں ہوا؟ یہی ننھی سسیوں سے یہی ننھی آنسوؤں سے یہی بابا بابا کی آواز سے بابا بابا
بابا سکینہ دعا کے بچانا بابا آپ کچھ سناتے ہو ختم مجلس دعا کر دو یہ دعا کا وقت سکینہ کا تذکرہ ہو نیلے رخسار کا تذکرہ ہو پسے درمن بندے ہوئے ہاتھوں کا تذکرہ ہو اس کے آدھر سے چپتے ہوئے کرتے کا تذکرہ ہو اور تم کو امام زمانہ یاد نہ آئے امام زمانہ انہیں آنسوؤں کہ جب میری بھولی کی دیوا پر دے رہے ہو تو ہم میرے ضرور کی دیوا دے رہے اللہ سکینہ کے اسلحہ ماں موسی اعتبار تھا اے میرے اللہ سکینہ کے ظلم کی چولہے ہلا دینے والے آنسوؤں کا راستہ اے میرے اللہ ظلم کے خلاف سکینہ کی آواز کا راستہ اے میرے اللہ اس ظلم کے خلاف نکلنے والی آواز میں چلتے ہوئے پوچھتے آخر سے بولنے کا راستہ نیلے رفتار کا راستہ تجھے ہوئے ہاتھوں کا راستہ امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم دینا امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم کرنا امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم کرنا لوگوں کے مناصروں میں شمار کرنا ہمیں اربعین کی تاسیس کی توفیق عطا فرما ہماری خواتین کو عفت و پردگاری کے سلسلے میں ظلم کے منہ پر تماچا لگانے کی توفیق عطا فرما اس مجلس عطا کو ظہور کے زمانے سے متصل کرنا جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی عطا فرما صاحبان روزگار کی حلال روزی میں برکت عطا فرما بیماروں کو شفائے کلی والی عطا فرما دیکھیں یہاں کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں دیکھیں یہاں کچھ بوڑھے بھی بیٹھے ہیں اور زنانے بھی بیٹھے ہوں گے عورت اگر مرد اگر 60 سال کا ہو جائے 70 سال کا ہو جائے 80 سال کا ہو جائے تو دیوار ٹیک کے اٹھنا سمجھ میں آتا ہے 80 سال کی بوڑھی عورت اگر دیوار ٹیک کے اٹھے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے تاریخ حکومت میں 2 جنازے معصومی کی تعلیم میں 2 شخصیت جو عین شباب اور عین مسئلے کے عالم میں ایک دادی سیدہ عین 18 سال میں دل میں جب کھڑا کھڑے ہونا چاہتی تھی تو دیوار کا سہارا لے کر اٹھی ایک 4 سال کی لڑکی جب اٹھنا چاہتی دیوار کا سہارا اے اللہ کو یاد ہے ایس منی کی لڑکی جگہ ایسی بچی کا حصول اربعین قریب ہے زینب کبریٰ کربلا پہنچنے والے ہیں حسینیت کو کامیاب کرتے بچی کا آنسو بابا 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 یہ آنسو نہیں تھا یہ آواز نہیں تھی یہ میرے اٹھا گیا یہ قصیدت الہی یہ عقیدہ امام القاسم سکینہ تھی فداؤں نے سکینہ کی آواز کو اپنے ہوش پر سنایا تبلیغ کا کام انجام دیا رات کے سرمانے میں شام میں گھروں میں آواز پڑی بچوں کو کھانا ہوا دی بچے بے چین اڑنے اٹھے بچوں نے کھانا نظر آیا اما کیا سو رہی ہو پتی آواز پکڑے بولتے میرے شوہر نظر آیا کیا سو رہے ہو بچی کی آواز ہمیں بولنے نہیں رہی لوگوں نے جدید کے پاس تو 1000 میں لیا یہی میں حرم کو لیا کر دے جہاں بغاوت ہو جائے گی ہمارے بچے سو نہیں پا رہے ہیں ہماری عورتوں میں عموماً جب جگہ آئے جب پہلے حرم کو لیکن اب اسی بات یہ ہے جب آواز دیا تو مدینہ
وقت بند ہے. جب غسانہ حسن دینے آئی اس نے 2 سوال کیے. وقت نہیں اس نے 2 سوال کیے. اے بیوی یہ بتاؤ کہ کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا؟ ہمیں کوئی مرض نہیں. اب پھر اس کا کرتا اس کی پیٹ سے چپتا ہوا ہے. کربلا کے شان کا اس کو اتنے ٹکڑے پڑے. اور اتنا بتا دو کیا یہ بچی کہیں راستے میں گر گئی؟ اس کا شانہ اٹھا ہوا کیا ہے؟ اس کا شانہ اٹھا ہوا کیا ہے؟